بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 6 جولائی 2022 روز بدھ، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشنز پہنچیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں نئی اور اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ قربانی کوپن کی ہدایات کی پابندی نہ کرنا قابل سزا جرم۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے وارننگ دی ہے کہ قربانی کوپن کی خریداری کے لیے ہدایات کی پابندی نہ کرنا قابل سزا جرم ہے، خلاف ورزی پر حراست میں لے لیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ عازمین حج صدقہ، فدیہ، حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے کوپن اسلامی ترقیاتی بینک (IDB) کے سوا کسی اور ادارے کی قربانی اسکیم سے نہ خریدیں۔ کوئی بھی ادارہ حاجیوں کے لیے فدیے، صدقہ، حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے کوپن جاری کرنے، فروخت کرنے اور ان کی مارکیٹنگ کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ جو شخص بھی ان ہدایات کی پابندی نہیں کرے گا اس کے خلاف پوچھ گچھ اور کیس فائل کرنے کی کارروائی پبلک پراسیکیوشن کرے گا۔ یوم الترویہ حج کی پرانی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ حج سیزن کے دوران سوشل میڈیا پر صارفین نے قدیم زمانے میں حج کے مناظر کی عکاس تصاویر شیئر کی ہیں، جس سے کل اور آج کے حج کا فرق پتہ چلتا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کے موقع پر مینا میں حاجیوں کے خیموں اور ڈیروں کے مناظر پر مشتمل تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اب مینا میں کیا کیا سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ صارفین نے تصاویر میں اپنے تاثرات بیان کیے ہیں اور گزشتہ عشروں کے حج اور آج کے حج کی سہولیات میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے اونٹوں اور گھوڑوں یا پرانی سواروں جو بسیں ہیں اس پر سوار ہو کر مینا پہنچ رہے ہیں۔ سادہ انداز کے خیمے نصب کیے ہوئے ہیں اور وہ کھانے بھی تیار کر رہے ہیں۔ اجیر کا قانون کس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں وزارت سماجی جو بہبود ہے، جو محنت ہے، وہ سعودی عرب میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ورک پرمٹ جاری کرتا ہے، اور ورک پرمٹ کے بغیر رہائشی کارڈ یعنی اقامہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے ورک پرمٹ کے اجراء اور تجدید کے لیے کئی مختلف شرائط ہیں، تاہم آپ کو آج جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے اجیر۔ اجیر کا مطلب ہے اجرت یا معاوضہ لے کر کام کرنے والا۔ وزارت محنت کی جانب سے اجیر کی اصطلاح وقت کی ضرورت کے تحت ایجاد کی گئی ہے۔ اس قانون کا بنیادی مقصد ان اداروں کو فائدہ پہنچانا ہے جو نطاقات کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس سعودی کارکنوں کی تعداد میں جو مقررہ معیار ہے اس سے معمولی کم ہے۔ اجیر کے قانون سے جہاں ان اداروں اور کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر مارکیٹ میں کام نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کارکنوں کو فارغ بٹھا کر تنخواہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اس قانون سے ان غیر ملکی کارکنوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جو ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور جن اجیر قانون کی بدولت غیر ملکی کارکن قانونی طور پر کسی دوسری جگہ کام کر کے جو اپنی محنت ہے اس کی اجرت حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر ورک ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے اہل خانہ کا اقامہ مرافقین کا ہوتا ہے۔ اس قانون سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اجیر سے شعبہ تعمیرات، زراعت، صنعت، عام کارکن، کلرک، مزدور اور اس قسم کے دیگر جو پیشوں سے منسلک کارکن ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ مسجد الحرم میں روبوٹ گائیڈ، اردو سمیت 11 زبانوں میں سوالات کے جوابات۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد الحرم میں عازمین حج کو مذہبی سوالات کا جواب دینے کے لیے روبوٹ گائیڈ متعارف کرائی ہیں۔ انتظامیہ مصنوعی ذہانت سے استفادے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق روبوٹ گائیڈ زائرین کو حج اور عمرے کے طریقے سے آگاہ کرے گا۔ اس کے علاوہ 11 زبانوں میں سوالات اور جوابات کا فوری ترجمہ بھی فراہم کرے گا۔ روبوٹ گائیڈ عربی، اردو، انگریزی، فرانسیسی، روسی، فارسی، ترکی، ملاوی، بنگالی، چینی اور ہساوی سے لیس ہے۔ ٹچ سکرین 21 انچ کی ہے، اس سے کئی کام لیے جا سکتے ہیں۔ ابوظہبی ایئرپورٹ سے 2 ماہ میں 28 لاکھ لوگ سفر کریں گے۔ UAE میں مطارات ابوظہبی کمپنی نے کہا عید الاضحیٰ اور موسم گرما کی چھٹیوں کی وجہ سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق مطارات ابوظہبی کمپنی نے بیان میں کہا کہ اس سال جولائی اور اگست کے دوران ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 28 لاکھ لوگ سفر کریں گے۔ ان میں سے 4,14,000 7 سے 15 جولائی کے دوران عید کی چھٹیوں کے دوران سفر کریں گے۔ مطارات کمپنی میں تجارتی امور کے ایگزیکٹو چیئرمین فرانسس بوربن نے کہا کہ کووڈ بحران کے بعد ٹورزم میں اضافہ اور جو صارفین ہیں ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ 2021 کے دوران سب سے زیادہ 5 شہروں قاہرہ، اسلام آباد، نئی دلی، لاہور اور ڈھاکہ کے لیے سفر کیا گیا۔
विजिट वीज़े पर आने वाले बच्चों का इकामा बन सकता है कि नहीं। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा होना ज़रूरी है। यहाँ पर लाखों हर साल लोग उम्रा और हज की गर्ज से आते हैं और फैमिलीज़ को विजिट वीज़े पर भी बुलाया जाता है। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि 2 बच्चे विजिट वीज़े पर सऊदी अरब बुलाए हैं जबकि वालदैन इकामा पर हैं। क्या बच्चों का भी इकामा बन सकता है? तो सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि इस सूरत में कि बच्चों के जो वालदैन हैं इकामा पर हैं, बच्चों का जो विजिट वीज़ा है वो इकामा में तब्दील कराया जा सकता है। उसके लिए शर्त है कि बच्चे 18 साल से कम उम्र के हों। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट वीज़े या उम्रे पर जो आने वाले लोग होते हैं उनको इकामा वो जारी नहीं किया जाता, लेकिन कुछ हालतों में ये मुमकिन होता है। जवाज़ात का कहना है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्हें मुतल्लिका इदारे में दरख्वास्त देने पर बच्चों के विजिट वीज़े को इकामा में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनका स्टेटस कानूनी हो जाएगा। ख्याल रहे सऊदी अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों को काफ़ी आसानी फराहम की जाती है, ख़ास तौर पर इकामा कवानीन के हवाले से। अमारात में ईद उल अज़हा पर 737 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ा याफ्ता 737 कैदियों को ईद उल अज़हा पर रहा करने का हुक्म जारी किया है। जुर्माने वाने सदारत की जानिब से अदा किए जाएंगे। अमाराती सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूएई के सदर अफू दरगुजार और रवादारी की कदरों के फ़रोग़ के लिए इंसानियत नवाज पॉलिसी अपनाते हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों की रिहाई उसी पॉलिसी का हिस्सा है और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद हर साल ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी करते हैं ताकि वो ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मना सकें। माँ बाप बहन भाई सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ नसीब हों। 40 साल से हाजियों की खिदमत पर मामूर सऊदी मुअल्लिमा शादिया जंबी ने कहा कि वो 40 साल से हज पर आने वाली ख़वातीन का खैर मकदम कर रही हैं। हज पर आने वाली ख़वातीन की कदीम तरीन मुअल्लिमा होने का एजाज़ हासिल है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हाजियों की खिदमत का काम अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। 4 अशरों से आज़मीन हज के इस्तकबाल, उनकी ज़रूरियात और उनके मसाइल हल करने का एजाज़ हासिल है। शादिया जंबी ने बताया कि मुअल्लिमा की हैसियत से हज पर आने वाली ख़वातीन की जो खिदमत की उससे मुझे मुतअद्दिद ज़ुबानों पर अबूर हासिल हो गया। उनकी सकाफ़त और तहज़ीब को करीब से देखने और समझने का मौका मिला है। उनकी वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो बता रही हैं कि उन यादगार लम्हात को कभी फरामोश नहीं कर सकती जब वो अपने वालिद के साथ जद्दा में हाजियों का खैर मकदम किया करती थी। सऊदी मुअल्लिमा ने बताया कि इस ज़माने में हाज़मीन हज बहरी जहाज़ों से आते थे, फिर उन्हें वहाँ से मक्का मुकरमा ले जाया जाता था। बहरी जहाज़ से उतरने से मक्का मुकरमा में रहाइश तक पहुँचाने और फिर हज के इख्तिताम तक उनकी खिदमत किया करते थे। ये सब नाकाबिले फरामोश था। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।